اسی سلسلے میں نماز تراویح کے حوالے سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز تراویح ہے کہ سنت موقدہ ہے کہ سنت غیر موقدہ ہے، یعنی پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو کیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یہ بات جو نا وہ یاد رکھیں کہ غیر مقلدین کی طرف سے مولوی صاحب فیصل آبادی اور دیگر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نفل ہیں، پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ان لوگوں کا فقہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور کتاب و سنت کی جو صحیح سمجھ ہے اور کتاب و سنت کی جو صحیح فہم ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا انہیں یہ مسائل سمجھ نہیں آتے۔ تو یہ یاد رکھے کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ آپ کہیں گے سنت موقدہ کیسے ہے؟ سنت موقدہ کی آپ وضاحت کر چکے ہیں کہ جس پر تاکید ہو، جس پر تاکید کی گئی ہو، وہ سنت موقدہ ہے۔ تو نماز تراویح پر تو کوئی تاکید نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فعلاً نماز تراویح کو 3 دن ادا کیا ہے جماعت کے ساتھ، اور بعد میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ اس کو ادا نہیں کیا۔ تو یہ سنت موقدہ کیسے ٹھہری؟ تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھیں کہ سنت کی 3 حیثیتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں سنت کی: سنت قولیہ، سنت فعلیہ اور سنت تقریریہ۔ سنت تقریریہ وہ سنت میں اس سے وضاحت کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، منع نہ کیا ہو، تو اس کو سنت تقریریہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا سنت فعلیہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کو خود کیا ہے، فعلاً اس کو حضور علیہ السلام نے کیا ہے، تو وہ سنت فعلیہ۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے وضو کیا سنت کے مطابق، وضو کس طریقے سے کرنا ہے حضور علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا، تو یہ وضو کرنے کا جو پورا سنت طریقہ ہے یہ سنت فعلیہ ہے۔ اب آجے سنت قولیہ۔ سنت قولیہ وہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، یا کسی صحابی نے حضور کے سامنے کوئی کام کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے اس کی تائید فرما دی۔ جس طرح کہ سنن ابی داؤد میں اس کی مثال پیش کروں گا، حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 506، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مسجد میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ان کی 1 یا 2 یا کچھ رکعتیں رہتی تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کے نماز شروع کی۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے سلام پھیرا تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے، حضور کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی نماز کو پورا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی اس عمل کو دیکھا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ان معاذا قد سن لکم فافعلوا ذالک، فرمایا معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، فافعلوا ذالک، جس طرح معاذ نے کیا ہے تم بھی اسی طریقے سے کرو، یعنی وہ کام تم کرو جو معاذ نے کیا ہے اس طریقے سے تم عمل کرو۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی اس عمل پر قولاً تائید فرما دی، تو یہ سنت قولیہ بن گئی، یعنی قولاً حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ سرکار نے اس کی تاکید فرما دی قول کے ذریعے۔ تو اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ سنت قولیہ جاری ہے کہ جب کسی کی نماز میں سے کوئی 1، 2 یا 3 رکعتیں امام کے ساتھ رہ گئی ہوں تو وہ کھڑا ہو کے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس سنت طریقے کے مطابق اس کو ادا کر لے گا۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے قول سے بھی سنت کا ثبوت ملتا ہے، اور جب حضور علیہ السلام نے اس پر تاکید فرما دی قول کے ذریعے تو وہ سنت قولیہ ٹھہری۔ اب جب ہم ذخیرہ احادیث میں دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں صحیح احادیث ملتی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4607 اور جامع ترمذی میں 2676 اور صحیح مسلم میں بھی الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ 2005 نمبر حدیث موجود ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اب تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وعدوا علیہا بالنواجذ، اور اس سنت کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ نواجذ کہتے ہیں جو سب سے آخری داڑھیں ہیں،
جو سامنے والے دانت ان کو سرائیں کہتے ہیں، پھر رباعیات ہیں، انیاب ہیں، دواحق ہیں، طواحن ہیں، نماجز ہیں، جو سب سے آخری جو داڑیں ہیں ان کو نماجز کہا جاتا ہے، اور جو چیز ان آخری داڑوں کے ساتھ پکڑی جاتی ہے وہ پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، کوئی اس کو چھڑانا چاہے تو نہیں چھڑا سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے تاکید فرما دی کہ جو میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے اس کو لازم پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، عدو علیہ بالنواجذ، اور ان کو اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ان کو وہ چھوٹنے نہ پائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی تاکید سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جو عمل سرکار دو عالم علیہ السلام کی خلفائے راشدین کا عمل ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، کتب احادیث آپ پر اٹھا کر دیکھ لیں، جب سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کی اس سنت کو ادا کیا اور مسلسل ادا کیا، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات گرامی قدر، اور پھر تمام صحابہ نے اس کے بعد اس عمل کو جاری اور ساری رکھا، اور آج تک امت میں جو ہے یہ عملاً تواتر کے ساتھ یہ عمل جاری ہے کہ نماز تراویح بحمد تعالیٰ اہل اسلام مسلمان پڑھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کی وجہ سے۔ تو خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم حضور علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے دیا، اور ان کی سنت کو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے لازم کر دیا۔ تو یہ سنت قولیہ ہے جس پر تاکید نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ دوسری حدیث جامع ترمذی میں 3671 اور سنن ابن ماجہ میں 97 نمبر حدیث، اور مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ 290 حدیث کا نمبر 4510 سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اس کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، اور امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی صحیح کہا ہے، غیر مقلد البانی نے بھی، اور عبد القادر ارناؤت وغیرہ محققین جو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد دو شخصوں کی پیروی کرو، یعنی ابو بکر اور عمر کی، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے ارشاد کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم فراہم فرمائی ہے کہ ابو بکر و عمر کی کیا کرو؟ پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو۔ تو ابو بکر و عمر کی اقتداء اور پیروی امت پر لازم ہے، یہ سنت موقدہ قولیہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے اپنی امت پر لازم کر دی۔ تو ان حدیث طیبات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز تراویح چونکہ خلفائے راشدین کی سنت ہے اور مستقل سنت ہے، اور اس پر خلفائے راشدین نے ہمیشگی اس کے ساتھ عمل کیا ہے، تو یہ سنت موقدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فرمان کی وجہ سے امت پر صحابہ کرام علیہ رضوان خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہے وہ جاری رکھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، لہذا سنت موقدہ ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ ہے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور لازم ہے، اور سنت تراویح اور نماز تراویح کو ادا کرنا یہ سنت موقدہ لازمہ ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ جائز نہیں۔